محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں سننے والی میری ماں میری بہنوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے 14 تراویح کے اندر 22.5 پارے ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ رات جس سورت کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا دل قرار دیا ہے، یعنی سورہ یاسین، اس کی تلاوت کی گئی۔ اس کا دوسرا رکوع، اس میں اللہ تبارک و تعالی دو تین انبیاء علیہ السلام جو ایک بستی کے اندر بھیجے گئے تھے، ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور قوم کے اندر جس شخص نے ان انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کی تھی اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ مفسرین کا اس بات میں اختلاف ہے کہ آیا یہ بھیجے جانے والے نبی تھے یا غیر نبی تھے؟ تو بعض حضرات نے کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے اور انہوں نے کسی بستی کے اندر بھیجا تھا، اور کچھ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ انبیاء علیہ السلام تھے، اور کسی نے ان کا نام صادق صدوق بتایا ہے، کسی نے شلوم شمعون بتایا ہے۔ اس بستی کا نام بھی اللہ تبارک و تعالی نے نہیں لیا، ان بھیجے جانے والے حضرات کا نام بھی اللہ تبارک و تعالی نے نہیں لیا۔ بستی کا نام بعض مفسرین نے انطاکیہ شہر کی کوئی بستی قرار دی ہے۔ بہرحال بستی کا نام آئے یا نہ آئے، ان بھیجے جانے والے حضرات کا نام ہو یا نہ ہو، اس سے ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ان واقعات کے بیان کرنے سے عبرت حاصل کرنا ہے کہ اس قوم نے ان اپنے نبیوں کے ساتھ، ان اپنے پیغام لانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور اس پر، ان قوم والوں پر کیا عذاب آیا ہے۔ اس سے ہم نے سبق حاصل کرنا ہے کہ بات مانیں گے تو کیا ملے گا، بات نہیں مانیں گے تو کیا ملے گا۔ تو ارشاد فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بیان کر ان کے لیے مثال بستی والوں کی۔ اذ جاءها المرسلون، جب آئے ان کے پاس بھیجے ہوئے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، ہوا یہ کہ پہلے 2 حضرات کو بھیجا، انہوں نے جا کر قوم کو دعوت دی، دین کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ جب قوم نے ان دونوں کی بات نہ مانی، ان دونوں کی تکذیب کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور ان کی تائید کے اندر بھیجا کہ جا کے قوم والوں کو بتاؤ کہ یہ جو بھیجے ہوئے ہیں ان کی بات مان لو۔ لیکن قوم نے ان تینوں کی تکذیب کی۔ فکذبوہما، تو اس قوم والوں نے پہلے جو 2 بھیجے تھے ان کی تکذیب کی۔ فعززنا بثالث،
تو ہم نے ان کو طاقتور کیا، عزت دی یا ان کی مدد فرمائی بثالث تیسرے کے ساتھ۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، ان کا پیغام کیا تھا کہ بھائی ہماری کوئی ذاتی دشمنی آپ سے نہیں ہے، کوئی ذاتی دوستی آپ سے نہیں ہے، انا الیکم مرسلون، ہم تو آپ کی جانب اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں پیغام دینے کے لیے۔ بہرحال قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون۔ قوم کا رویہ کیا تھا ان کے ساتھ؟ قوم کہتی کہ بھائی اگر اللہ نے ہماری تقدیر بدلنے کے لیے آپ کو بھیجا ہے تو پھر آپ کا انتخاب کیوں کیا؟ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، آپ تو ہمارے جیسے کیا ہیں؟ انسان ہیں۔ اگر اللہ نے ہماری حالت بدلنی تھی تو اس کے لیے فرشتوں کا انتخاب کیوں نہیں کیا کہ وہ آ کر ہمیں دعوت دیتے؟ اور مشرکین مکہ بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی یہ ہمارے سامنے چلتا پھرتا انسان، ہمارا بھتیجا، ہمارے سامنے اس کی پیدائش ہوئی ہے، ہمارے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو اللہ نے ہماری حالت بدلنے کے لیے فرشتوں کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب قرآن حکیم کے اندر یہ دیا گیا ہے کہ فرشتوں کا انتخاب نہیں کیا گیا، انسانوں کا انتخاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان کی صورتحال، اس کی سچویشن اور اس کی طبیعت انسان ہی سمجھ سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے کہ بھائی کھانا پینا کیسے ہے، کھانے کے آداب کیسے ہیں، پینے کے آداب کیسے ہیں، تو اب کھانے اور پینے کے آداب وہ ہمیں سمجھائے گا جو خود کھائے گا اور خود پیے گا، جو خود کھائے گا اور خود پیے گا۔ اب جو انسان خود کھاتا ہے، خود پیتا ہے، وہ سامنے والے کو سمجھا سکتا ہے کہ کھانا اس انداز سے کھانا ہے، پینا اس انداز سے ہے۔ لیکن اگر ہم انسانوں کے اندر فرشتوں کو ہماری رہنمائی کے لیے اتارا جاتا نبی بنا کر، اب فرشتوں نے تو کھانا پینا ہے ہی نہیں ہے، تو وہ اب ہماری صورتحال کو نہ سمجھ سکتے، ہم ان کی صورتحال کو نہ سمجھ سکتے، پریکٹیکل کر کے وہ ہمیں بتا نہ سکتے کہ آپ نے زندگی کیسی گزارنی ہے۔ تو اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو انسانوں ہی کا انتخاب کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے تاکہ یہ جا کر میرے بندوں کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیں کہ اس انداز سے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ اس وقت لوگ کیا کہتے تھے کہ بھائی انسان جو ہے یہ نبی نہیں ہو سکتا۔ مشرکین مکہ کا یہ نظریہ تھا، اور ان حضرات جن کا سورہ یاسین کے اندر ذکر ہے ان کا بھی یہی نظریہ تھا کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کیا ہو بھائی کوئی فرشتہ ہے۔ انسانوں کو ہم نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آج بھی بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھائی جو نبی آئے تھے وہ انسان نہیں تھے، وہ فرشتہ تھے، وہ نوری مخلوق تھے۔ تو بات ایک ہی ہے، کان کو یہاں سے پکڑو یا یہاں سے پکڑو یا یہاں سے پکڑو، بات ایک ہی ہے۔ اس وقت یہ کہتے تھے کہ کوئی انسان نبی نہیں بن سکتا، کوئی انسان نبی نہیں بن سکتا۔ اور آج کل بھی یہی کہتے ہیں کہ کوئی نبی یا ہمارے نبی وہ انسان نہیں ہو سکتے، وہ تو فرشتہ تھے، وہ تو نور تھے، وہ تو نوری مخلوق میں تھے۔ اب یہ نظریہ ملتا جلتا ہے۔ بہرحال ان قوم والوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی آپ تو ہماری جیسے انسان ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے آپ پر کوئی دلیل کے طور پر کوئی چیز نازل بھی نہیں کی ہے، ان انتم الا تکذبون، تم جھوٹے ہو۔ اب یہ نبیوں کو کہہ رہے ہیں۔ قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون،
انہوں نے کہا ہمارا رب بہتر جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون، اب تاکید کے ساتھ کہا، پہلے صرف کہا تھا لمرسلون، اب کہا انا الیکم لمرسلون، کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں اللہ کی جانب سے۔ جاگو جی، وما علینا الا البلاغ المبین، ہم پر اور کوئی حکم نہیں ہے، کوئی ہم نے اور کچھ کام نہیں کرنا ہے، الا البلاغ المبین، واضح واضح اللہ کے جو احکامات ہیں وہ آپ تک پہنچانے ہیں۔ قالوا انا تطیرنا بکم، اب قوم والوں نے کہا آپ نے جو رب تعالی کی توحید کی طرف دعوت دی ہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف جو دعوت دی ہے، آپ ہماری قوم کے اندر نحوست بن کے آئے، آپ ہماری قوم کے اندر کیا ہیں؟ نحوست بن کے آئے۔ یہ ہوتا ہے بعض کا داعی کے ساتھ، یہ ہوتا ہے درس و تدریس والے کے ساتھ، یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو دعوت دے رہا ہوتا ہے تو اگلے کہتے ہیں بھائی یہ ساری نحوستاں تساں دی وجہ تو، ہم بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں نا کسی کو کہ بھائی یہ آپ کی وجہ سے یہاں نحوست آئی ہوئی ہے، آپ نہ ہوتے تو شاید یہ کام اس طرح نہ ہوتا، اچھے طریقے سے ہو جاتا۔ تو یہ نظریہ کس کا ہے کہ بھائی کسی انسان کی سے نحوست آتی ہے، کسی فلاں چیز اس کی وجہ سے نحوست آتی ہے، فلاں مہینہ نحوست والا ہے، فلاں دن نحوست والا ہے، یہ سارے کے سارے کفریہ نظریات ہیں، اور احادیث کے اندر اس سے منع کیا گیا ہے، لا عدوى ولا طیرہ، کوئی نحوست نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے سے بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ اب ان قوم والوں نے کہا انا تطیرنا بکم، کہ ہم آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سے ہمیں کیا لگی ہے؟ نحوست لگی ہے۔ لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، اب دھمکی دی کہ اگر آپ نے اس توحید کی دعوت کو بند نہ کیا، اللہ کی طرف بلانے والی دعوت کو بند نہ کیا، تو آپ کا انجام یہ ہوگا لنرجمنکم، کہ ہم آپ کو پتھر مار مار کے آپ کو زندہ درگور کر دیں۔ رجم کہتے ہیں پتھر مار مار کر کسی کو زندہ درگور کرنا۔ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور پہنچے گا تمہیں ہمارے جانب سے، ہمارے ہاتھوں سے دردناک عذاب۔ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ، اب جواباً ان انبیاء نے بھی کہا یہ جو نحوست جس کا تم ذکر کر رہے ہو یہ تمہاری وجہ سے ہے، تمہارے کفر کی وجہ سے ہے، تمہارے شرک کی وجہ سے ہے، ہماری وجہ سے کوئی نحوست نہیں ہے۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، یہ باتیں تم اس لیے کر رہے ہو کہ اس سے پہلے آپ نے نصیحت حاصل کر لی ہے؟ نہیں، بل انتم قوم مسرفون، تم قوم ہو حد سے بڑھنے والے۔ اب یہاں پر ایک شخص کا ذکر ہے جو ایمان لے آیا تھا ان انبیاء پر، اور ایک کونے میں جا کر عبادت کرنے لگ گیا تھا، بستی کے کونے پر۔ اب جب اسے پتہ چلا کہ میری قوم نے میری بات، میرے انبیاء کی بات نہیں مانی، اب واپس دوڑتا ہوا اپنی قوم کی خیرخواہی کے لیے آیا اور ان کے سامنے ایک زبردست اور جامع تقریر کی۔ وجاء من نقص المدینہ، آیا شہر کے کنارے سے، رجل، ایک شخص، یسعى، دوڑتا ہوا، اس کا نام تھا حبیب نجار، یہ بڑا ہی تھا۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اس نے کہا ہے میری قوم بات مان لو ان رسولوں کی، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان لوگوں کی بات مان لو جو رب تعالی کی توحید آپ کو سمجھا رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت آپ کو سمجھا رہے ہیں بلا اجرت، آپ کو دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور اس پر پیسے بھی نہیں مانگ رہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں کہ دین اسلام کی طرف آ جاؤ، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی بات مان لو، اس پر لا یسألکم اجرا، کہ وہ آپ سے کوئی سوال نہیں کرتے کسی پیسے کا، وہم مہتدون، وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب قوم والوں نے جب اس کی بات کو بھی نہ مانا، انبیاء علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، اور اس وقت اب یہ داعی کا ایک انداز ہے، دعوت دینے کا ایک انداز ہے، اگر یہ صرف سیدھا قوم کو مخاطب کرتا ہے تو قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے، وہ ویسے بھی دشمن ہو گئی تھی، اس کو قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا اس شخص کو جو دوڑتا ہوا قوم کنارے سے آیا تھا، حبیب نجار۔ لیکن اس نے انداز کیا اپنایا، اس نے کہا تم جس کی عبادت کرتے ہو کرو، لیکن میں کیا کروں؟
وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس پروردگار کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تم جس کی عبادت کرتے ہو کرو، تمہاری مرضی، لیکن مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں در در کی ٹھوکریں کھاؤں اور اس پروردگار کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے کیا کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی جانب تم سب نے کیا کرنا ہے، لوٹ کر جانا ہے۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ إِلَٰهَ، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَٰنُ بِضُرٍّ، اگر رحمان اللہ کی ذات میرے ساتھ چاہے، بِضُرٍّ کسی نقصان کا، لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، تو وہ دیگر جن کو میں معبود بنا لوں ان میں سے کوئی بھی مجھے میری سفارش نہیں کرے گا کسی چیز کے اندر، ولا ينقذون، اور مجھے بچا بھی نہیں سکے گا، انی اذا لفی ضلال مبین، اس وقت میں واضح گمراہی کے اندر ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم، میں ایمان لاتا ہوں اپنے رب پر، فاسمعون، میری بات غور سے سن لو۔ اب قوم نے کیا اس کے ساتھ، اس کو مار دیا، شہید کر دیا۔ اب جب وہ شہید ہو گیا تو اللہ نے اس کو انعام کیا عطا فرمایا، قیل ادخل الجنہ، اللہ نے فرمایا سیدھا ڈائریکٹ شہید ہو گیا، جنت میں داخل ہو جا۔ اب جب وہ جنت کے اندر پہنچ گیا، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، اللہ کے انعامات کو دیکھا کہ اللہ نے مجھے توحید لانے پر، توحید کے پر ایمان لانے پر، اللہ کی وحدانیت کو ماننے پر اور ان انبیاء کی دعوت قبول کرنے پر کیا انعامات دیے ہیں، کیا نوازشات کی ہیں۔ وہاں اس نے افسوس کیا، یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی ان چیزوں کو، بما غفر لی ربی، کہ جو اللہ نے توحید لانے پر میری بخشش کر دی، وجعلنی من المکرمین، اور مجھے بنا دیا اعزاز والوں میں سے، اکرام والوں میں سے، کہ اللہ نے میرا اعزاز کیا فرمایا ہے، میرا اکرام کیا فرمایا ہے۔ کاش یہ میری قوم کو پتہ چل جاتا اور وہ بھی نافرمانی سے کیا ہوتی، باز آ جاتی اور ان انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو کیا کر لیتی، قبول کر لیتی۔ تو یہ افسوس اس نے تو جنت کے اندر جا کر اپنی قوم کے لیے کیا ہے، تو اگر ہم وہاں جا کر مرنے کے بعد، حقیقت کی آنکھ کھلنے کے بعد، دھوکے کی آنکھ بند ہونے کے بعد اور حقیقت کی آنکھ کھلنے کے بعد اگر یہ افسوس ہمیں نہ کرنا پڑے، تو اس کے لیے موقع ہمارے پاس یہ دنیا ہے کہ قرآن و سنت کی دعوت کو مان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس دنیا سے جانے کے بعد، حقیقت کی آنکھ کھلنے کے بعد ہم بھی اپنے کیے پر افسوس نہیں کریں گے۔ لیکن اگر قرآن و سنت کی دعوت کو نہ مانا، اللہ کے احکامات کو نہ مانا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو، ان کے طریقوں کے مطابق احکامات کو، ان کو طریقوں کے مطابق پورا نہ کیا، تو پھر وہاں ہم نے بھی کیا کرنا ہے، افسوس کرنا ہے۔ ٹائم مجھے بھی نظر آتا ہے، آپ کو بھی نظر آتا ہے، اشارہ بھی، وہ الارم بھی بج جاتا ہے، گھڑی کی طرف بار بار نہ دیکھا کریں، بات پوری کرنی ہوتی ہے، کسی نہ کسی طرف اس کو لگانا ہوتا ہے، وہ پوری کر کے ہی بات ختم کی جاتی ہے، آئندہ گھڑی کی طرف نہ دیکھیں۔ شکریہ۔ صفحہ درس